بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، سورۃ الفاتحہ کی یہ چوتھی آیت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنے کا اس کا یعنی مطلب کیا ہوا؟ جب دنیا میں آپ دیکھتے ہو کسی سیٹھ کے پاس کوئی مزدور جا کر کے کام کرتا ہے تو وہ سیٹھ کو کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے نا کہ اے سیٹھ، میں تیرے پاس آ کے کام کر رہا ہوں اور تجھی سے اگر مجھے کوئی مشکل ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا نا، میں دوسرے سیٹ کے پاس تو نہیں جا سکتا کیونکہ میں کام تو آپ ہی کا کر رہا ہوں، ایسا بولے گا نا۔ یعنی دنیا میں اگر ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں تو مدد بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ کیا مدد ہے؟ یہ وہ مدد ہے، یعنی اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں شیطان مردود سے بچا اور ہمارا مدد کر تاکہ ہم جنت تک بآسانی یعنی پہنچ سکیں۔ جو جنت والے عمل ہیں ہم وہ کریں، ہمارا مدد کر کہ ہم برے کاموں سے اور برائیوں سے بچیں۔ بے شک وہ بہت بڑا بادشاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بادشاہ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ بادشاہ تو زمین میں ہوتے ہیں نا، یہ ایک ایریے کا ہوتا ہے بادشاہ، بس یعنی ایک علاقے کا ہوتا ہے یا ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو زمین میں جتنی بھی یعنی چیزیں ہیں وہ سبھی کے سبھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، وہ سبھی کو جانتا ہے۔ کوئی اگر بادشاہ ہو یعنی اس کا بہت زیادہ خزانہ ہو تو اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے پاس کتنا زیادہ خزانہ ہے، یعنی اس کے پاس کتنے نوٹ ہیں پیسے کے یا سونے کے کتنے سکے ہیں، وہ سارے کے سارے، کیونکہ وہ گن نہیں سکتا، اس کے پاس اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسا نہیں ہے، اس کو سب چیز پتہ ہے، چاہے وہ پہاڑ کے اندر دبا ہوا ہے، دفن ہے، اس کو وہ بھی معلوم ہے، چاہے کوئی آسمانوں میں کوئی چیز ہے چھپی ہوئی ہے اس کو بھی ادھر جانتا ہے۔ جو چیز جدھر بھی ہے، کوئی سمندر کے اندر کوئی چیز ہے یعنی اندھیرے میں، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر سمندر میں اندھیرے میں سے اگر کوئی اس کو پکارے، وہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ بے شک یہ پکارنے والا یہ ماجرا قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ جو قصہ ہے، یعنی مچھلی نے اسے نگل لیا تھا۔ اب یہ اندازہ لگا لیں، یعنی مچھلی نے نگل لیا اس بندے کو۔ اس بندے نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور توبہ کی اور اللہ کو پکارا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا سنی اور اللہ نے اس کی مدد بھی کی۔ اب یہ جان لیجئے کہ یہ اللہ جب سمندر کے اندر، وہ بھی مچھلی کے پیٹ کے اندر سے اس کی دعا کو سن سکتا ہے، تو ہم تو فزیکل موجود ہے باہر نا، تو ہماری دعا کو کیوں نہیں سن سکتا؟ کیونکہ یہ تو ہمارا ہی خامی ہے، ہمارا ہی دماغ ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ بس ہمارا ادھر ہی سن سکتا ہے، جب یعنی ہم بول سکتے ہیں، جب ہم یعنی دوسرا جگہ میں جائیں گے پھر ہمارا نہیں سنے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ وہ سنتا ہے۔ جدھر سے کوئی اس کو پکارتا ہے وہ ادھر سے اس کی دعا کو سنتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایک انسان ہے جو موبائل کو یا کیمرے کو ریکارڈنگ پہ لگا کے یعنی چھوڑ دیتا ہے، ریکارڈ سب کچھ کرتا ہے، یا دوسری جگہ بیٹھ کر کے اس کو دیکھتا رہتا ہے اس ریکارڈنگ کو، تو وہ یعنی اس نے ریکارڈنگ کیا ہوگا تو وہ دیکھے گا نا۔ یہ انسان ایک ریکارڈنگ کر سکتا ہے یہ سب کچھ، لیکن اللہ وہ کیوں نہیں کر سکتا جس نے سب کچھ بنایا، سب کچھ؟ میرے بھائیو، اس کے پاس اتنے بڑے کیمرے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو کیمرے ہم نے آج ایجاد کیے نا، ان کو کتنے سال ہوئے ہوں گے؟ 150-200 سال ہوئے نا۔ اس سے پہلے کے جو کیمرے ہیں وہ کس نے بنائے ہیں؟ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یعنی قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یعنی دکھا دے گا ان کے اعمال، یعنی دیکھو آپ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا، ایسے سمجھو ایک بہت بڑے کیمرے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اسی سے مدد مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں ان کو معاف کر دے، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ بے شک اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اس لیے تو ایک ہے، بس تیرے سوا کوئی اور عبادت کی لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی اور عبادت کی لائق ہوتا تو یہ لفظ آدمی نہ کہتا نا نماز میں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہمارا مدد کر
جس طرح یعنی تو نے پہلے لوگوں کا مدد کیا جو تیری عبادت کرتے تھے، صرف تیری عبادت، جو صرف تجھی سے مدد مانگتے تھے، تو نے ان کی مدد کی۔ اے اللہ اب ہماری بھی مدد کر۔ تو لہٰذا صرف اللہ سے ہی مدد مانگو میرے بھائیوں۔ آج کل مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان لوگ ایسے ہیں جو کہ پیروں، بزرگوں، ولیوں، ان کی قبروں میں جا کر کے ادھر دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں یہ چاہیے۔ میرے بھائیوں کچھ بھی کوئی بھی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، وہ تو مر گئے ہیں۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ وہ تو مر گئے، وہ تو مردہ ہے بے جان۔ مردہ بے جان یعنی صرف بت نہیں ہے، انسان بھی جب مرتا ہے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے، انسان کے اندر جان نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا مردوں سے اور مورتیوں سے کسی سے بھی مدد مانگنا یہ سراسر غلط ہے۔ ایسا ہم مسلمانوں کو کبھی بھی شیوا نہیں دیتا کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہم پھر اللہ کو چھوڑ کر کے ان کو مانگ رہے ہیں، انہی سے مانگ رہے ہیں جو بیچارے خود بھی مر گئے ہیں۔ اگر ان کی قبر کے اوپر سے کپڑا اڑ جائے وہ اپنے کپڑے کو نہیں بنا سکتے، یعنی کپڑے کو اپنے وہ اوڑھ نہیں سکتے خود، وہ دوسرے آدمی آتے ہیں وہ کپڑا چادر اس قبر کے اوپر چڑھاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس سے مدد کیسے مانگے؟ ہم مدد صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اس لیے اللہ کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی بچے ہیں۔ تو اس لیے لہٰذا وہ تو ایک اکیلا ہے، طاقتور ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں مدد تو اسی سے مانگنی چاہیے نا جو اتنا سارا یعنی طاقت رکھتا ہو دینے کا بھی اور سننے کا بھی۔ اللہ تبارک سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے سب کچھ، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ قیامت والے دن سب کچھ یعنی چلا دے گا، ایسا ہی فزیکلی آپ کو دکھا دے گا۔ تو پھر طاقتور کون ہوا؟ اللہ ہوا کہ وہ پیر بزرگ ہوئے؟ پیر بزرگوں کی کسی بتوں کی جو کہانیاں ہیں نا لوگ ایسے سناتے ہیں، یعنی اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کچھ بھی نہیں کرتے یہ لوگ۔ آپ صرف اور صرف ایک کے اوپر بلیو رکھیں کہ ایک طاقتور ہے جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہوتا نا تو وہ ضرور آپس میں لڑتے پھرتے طاقت کے لیے، یعنی کہ وہ کہتا کہ میں بڑا بن جاؤں، وہ کہتا کہ میں بڑا بن جاؤں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی دوسرا نہیں ہے۔ اگر دوسرا ہوتا تو فساد ہو جاتا، یعنی لڑائی ہو جاتا، ایک دوسرے سے لڑتے یعنی اقتدار کے لیے۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں صرف اللہ سے مدد مانگو اور اسی ایک کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ آیات جو ہے نا یہ اللہ کے ساتھ ہمیں جوڑتی ہے، لیکن ہم نے ان آیاتوں کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی سمجھانے والے بھی چند شخص تھے ان کو تو ہم چھوڑ کر کے ہم اپنے فرقوں میں مصروف ہیں، بس ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں بس۔ تو لہٰذا اللہ سے مدد مانگو کیونکہ وہ مدد کرنے والا ہے، بڑا رحم والا ہے۔ اگر اس سے آج ہم مدد نہیں مانگیں گے تو قیامت والے دن وہ پھر اگر جتنا جو مرضی کر لیں، ہم جتنا مدد مانگے پھر ہمیں مدد نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں کہا ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں بہت بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں، لیکن موت کے یعنی گرگرے سے پہلے یہ مجھ سے مدد یعنی توبہ کر لے، موت سے پہلے میرے بھائیو توبہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اگر ہم آج توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی معافی نہیں مانگتے تو اس وقت پھر ہمارا کیا کیفیت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا توبہ قبول نہیں کرے گا، جب آگ وہ اتنا بڑا آگ ہے، اللہ معاف کرے بس۔ جنت کے نعمتیں تو اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ میرے بھائیوں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جو دنیا میں آپ دیکھتے ہو نا جتنے امیر ترین لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ آسائشیں ہیں، لہٰذا یہ اس ایک نعمت کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو نعمت جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی بہت زیادہ۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔